بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوالہ جاتی اشعار، قول، احادیث اور کوٹیشنز، یہ نظم نعت کے حوالہ جات ہیں اور تعارف ہے، شارٹ کیا گیا ہے۔ اس میں شاعر کا جو ہے وہ اسلوب جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کیونکہ جب آپ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو اسلوب ہی ڈسکس ہوتا ہے، ان کا 5-7 لائنیں، کیونکہ تعارف تو کتاب میں بہت سارا دیا ہوا ہے تو شارٹ کیا گیا ہے، محنت سے شارٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی خود۔ تو سید انور حسین المعروف سید نفیس الحسینی نفیس، سید القلم اور نفیس رقم کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ ایک ممتاز خطاط، عالم دین، شاعر اور روحانی شخصیت تھے۔ فن خطاطی میں آپ نے خط نویسی اور یعنی نفیس نستعلیق متعارف کروایا، ایک خط لکھائی کا سٹائل، طریقہ انہوں نے، اور بھی مطلب کہ رفع اور بھی بہت سارے انہوں نے وہ کیے تھے، یہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ پرائیڈ آف پرفارمنس، سید انور حسین کے اشعار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا والہانہ عشق و محبت کا اظہار ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں عشق و عقیدت کے جذبات پائے جاتے ہیں، سادگی اور روانی پائی جاتی ہے نا، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، جو دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ انہیں خانہ کعبہ کے دروازے پر خطاطی کرنے کا شرف بھی حاصل ہے، یہ عزت بھی ملی انہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خطاطی ان کی اتنے والدین کی طرف سے جو ہے نا، ان کی رائٹنگ بہت ہی خوبصورت تھی، بچوں کو بھی لکھ کر دیا کرتے تھے، یہ ان کا خوبصورت سا ایک تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریلیٹڈ اشعار آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ جو ہے نا یہ نعت ہے، اقبال کی لکھی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ ان کے اشعار ہیں۔ اچھا، پھر یہ اشعار، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ اشعار خوبصورت ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا، یہ داغ دہلوی کا ہے، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا خوب ہوا، شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا خوب ہوا، حشر میں امت آسی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، بخشوانا تجھے مرغوب ہوا۔ تو اس میں جو ہے نا ذکر ہے لیلۃ القدر، شب معراج، اور اس نظم میں یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، امن و صلح آشتی، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، ساری رات روتے تھے، سلام ان پر جو نرم ہاتھوں سے خندق بناتے تھے، سلام ان پر جو خود فاقے اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہر 7-8 لائنوں کے بعد قول، حدیث، اشعار وغیرہ آپ لکھیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اشعار آپ یاد کریں تو سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، جو مضمون آتے ہیں تو اس کے حوالے سے محسن الملک ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب کے نام سے آ جاتا ہے، محسن انسانیت، اسوہ حسنہ، اخلاق نبوی آ جاتا ہے، کوئی بھی موضوع آ جائے تو اس کے حوالے سے آپ کو اتنے سارے شعر۔ اچھا، یا پھر کوئی کالج وغیرہ میں یا اسکول میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے بھی یہ شعر آنے چاہیے، کہیں یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں آپ تو وہاں بھی آپ شعر یہ جو ہے نا لکھ سکتے ہیں، تو یہ اشعار یاد ہونے چاہیے، بہت ہی مقبول اشعار ہیں۔ اچھا، مولانا الطاف حسین حالی کا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، دیکھیں کتنے کم عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، زمانہ کے بگڑے ہوں کو بنایا، کیسے وہ تو اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دنیا سے روشن کیا، ٹھیک ہے، علم و نور سے جو ہے نا اذہان و قلوب کو معطر کیا انہوں نے۔ اچھا، اب دیکھیں کتنا خوبصورت یہ شعر ہے کہ ہر آنکھ کو بینائی محمد سے ملی ہے، سانسوں کو توانائی محمد سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر پھول کی قسمت ہے محمد سے معطر مہکتی ہوئی، اور ہر باغ کو رانائی خوبصورتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اچھا، کیا کہوں میں رحمت شاہ گھر کا گھر روشن ستارہ ہو گیا، صورت افلاک سر پہ پھیل کر
بے سہاروں کا سہارا ہو گیا. دیکھیں یہ اشعار ہیں, خوبصورت اشعار ہیں. پھر یہاں سے پھر اچھا آگے آپ پھر یہ دیکھیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, الحدیث. کتنا خوبصورت حوالہ ہے. اچھا آگے پھر سیدنا حسان بن ثابت کی ربائی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ربائی سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اپنی چادر جو ہے انہوں نے ہدیتاً پیش کی. مجھے تو لگتا ہے وہیں سے یہ شعراء کو انعام و اکرام نوازنے کا سلسلہ شروع ہوا. وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي, میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, نہ آج تک کسی عورت نے ایسا صاحب جمال جنا. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ, آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا گیا. کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتُ كَمَا تَشَاءُ, آپ جیسے جیسے کہتے گئے اللہ پاک آپ کو ویسے ویسے بناتے گئے, یعنی آپ کو آپ کی حسب منشا پیدا کیا, مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا. یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. خالق کو اپنی تخلیق میں سب سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ کائنات ہی نہ بناتے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا. ہم بھی خوش قسمت ہیں, امتی ہیں, آخری نبی کی امت میں سے ہیں. اچھا وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا, یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا, سورۃ نجم. ٹھیک ہے, تو یہ معراج کا سفر جو ہے اس کے حوالے سے یہ حوالہ ہے. اچھا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی ربائی ہے کہ بھائی جو ہے نا اس میں سے ایک مصرع لیا گیا کہ اللہ ہے سب سے اوپر, سب سے بڑا, اس کے بعد اس کا رسول ہے, بس باقی بات پھر ساری ختم ہے. اچھا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال, مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ایسے ہی ہے کہ مال, اولاد, جان, ہر چیز سے بڑھ کر جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ سب سے پیارے نہ ہو جائیں تو اس وقت تک انسان کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے اقبال کا شعر بھی سنا ہوگا نا, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر کامی تو ایمان نامکمل ہے. تو یہ خوبصورت اشعار ہیں, یہ خوبصورت حوالہ جات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ کی بہترین تشریح موجود ہے, تشریح والا لیکچر موجود ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ وہ خوبصورت پیپر بھی موجود ہے جس کے اوپر پیپر کا پیٹرن بتایا گیا ہے. تو امید ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دلوں کو, قلوب کو, اذہان کو علم کے نور سے منور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو ایسا روشن چراغ بنائے جس سے زمانے میں روشنی پھیلے. اللہ پاک